بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. سورۃ توبہ کی آیت 32 اور 33. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دے، مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں ہے. خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار. وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پوری جنس دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار. ان دونوں آیتوں میں جو بات بیان کی گئی ہے، یہ پہلا موقع ہے کہ سورۃ توبہ کے اندر یہ بات آ رہی ہے. پہلی والی آیت جو آیت 32 ہے، جس میں یہ بات بتائی گئی کہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں. تو یہ بات دوبارہ سورہ صف میں ہمارے سامنے آئے گی. اور دوسری آیت کے اندر جو بات ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت و دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پوری جنس دین پر غالب کرے، یہ سورہ فتح میں بھی آئے گی. اس کے بعد پھر سورہ صف کے اندر بھی آئے گی ہمارے سامنے بات. تو اس میں جو بات اللہ رب العالمین ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی بات ہے. اس میں بتا دیا گیا کہ کافروں کا معاملہ اصل میں کس کے ساتھ ہے. کافر ہوں، مشرک ہوں، دین حق کے دشمن. بنیادی طور پر یہاں جو بات بتائی جا رہی ہے کہ جو اللہ کے دین کے مد مقابل کھڑے ہوتے ہیں، تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یریدون، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں ان یطفئوا نور اللہ، یہ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں. بافواہہم، اپنی پھونکوں سے، یعنی اپنے منہ کی پھونکوں سے یہ بجھانا چاہتے ہیں. اب یہاں اللہ کے نور سے مراد کیا ہے؟ ظاہر اللہ کا نور سے مراد اللہ کی ذات کی بات تو نہیں ہو رہی ہے. یار ظاہر سی بات ہے، یہ تو ان کی دسترس سے ہی باہر ہے معاملہ. اور یہ بات جو ہے کسی بھی طرح سے جو ہے اس کا یہاں کوئی محل نہیں ہے. تو بنیادی طور پر یہ بات یہ اللہ کے دین کی بات ہے کہ یہ اللہ کے دین کو، اللہ کی روشنی سے یریدون ان یطفئوا نور اللہ، کہ اللہ کے نور سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ اللہ کی طرف سے آیا ہوا دین، اللہ کی روشنی. یعنی یہ اس دین کو اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر روشنی سے تعبیر کیا، اپنی ہدایات کو اللہ نے نور سے تعبیر کیا. تو یہاں پر گویا کہیے کہ اللہ کا جو دین ہے، اللہ نے جو نظام دیا، یعنی اسلام کی بات ہو رہی ہے. تو اس کے مد مقابل کون ہے؟ کفر ہے. اسلام کے مقابلے میں کفر ہے. تو جو اسلام کو زد پہنچانا چاہتا ہے، اسلام کو مٹانا چاہتا ہے، اسلام کو گویا کہیے کہ مغلوب کرنا چاہتا ہے، تو اس کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے. ایک بات تو یہ ہمارے سامنے بہت اچھی طرح رہنی چاہیے کہ ان کا مقابلہ بنیادی طور پر مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے. بنیادی طور پر ان کا مقابلہ کس کے ساتھ؟ اللہ. دین کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. دین اللہ کا ہے، اختیار ہم نے کیا ہے اور انہیں بھی اختیار کرنے کی دعوت دیتے ہیں. یعنی یہ مسلمانوں کا دین نہیں ہے صرف کہ کہا جائے بھائی مسلمانوں کا دین ہے، یہ اللہ کا دین ہے. یہ اسے اختیار کرنے والے مسلمان کہلاتے ہیں، یعنی یہ مسلمانوں نے اسے اختیار کیا ہے. تو اس اعتبار سے یہ بات ہے کہ یہ جو دین ہے تو یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کا نظام ہے. اس کے مد مقابل آنے والا کس کے مد مقابل آ رہا ہے؟ اللہ کے مد مقابل آ رہا ہے. تو ایک طرف تو یہ ان کے لیے بھی معاملہ ہے کہ وہ سوچیں، انہیں پیغام دیا جا رہا ہے کہ یہ تم کرنے کیا چلے ہو، یہ تمہارا مقابلہ کس کے ساتھ ہے، تو ذرا سوچ لو بنے گا کیا. یعنی یہ بات اپنی جگہ ہے کہ مسلمانوں کو مختلف اوقات میں نقصان پہنچ جائے اور ان کے اپنے معاملات کی بنیاد پر پہنچ جائے یا آزمائش کے مراحل کے اندر کوئی معاملہ ہو جائے، اللہ کا دین تو بہرحال اپنی جگہ پر قائم ہے. اور اتنا وقت گزر گیا، مسلمانوں پر کتنے ادوار آئے، کیسے کیسے آئے اور کیسے کیسے حالات پیدا ہوئے، لیکن دین اپنی جگہ مستحکم موجود ہے، آج بھی ہے. اور اگر اس کے ساتھ وابستگی اختیار کیا جائے تو آج بھی یہ اپنی جگہ پر قائم و نافذ کیا جا سکتا ہے. تو غرض یہ کہ جو بات اس کے اندر ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات واضح کر دیتے ہیں. پھر دوسری طرف ہمارے سامنے یہ بات آ جاتی ہے، اہل ایمان کے سامنے یہ بات آ جاتی ہے کہ مسئلہ ہمارا نہیں ہے. ہم اپنی ذات کی بنیاد پر سوچتے ہیں ہم تو بڑے کمزور لوگ ہیں، ہماری کوئی طاقت نہیں ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمارا کوئی مقام نہیں ہے. یہ ساری باتیں اس کا اس سے تعلق کوئی نہیں ہے. بنیادی طور پر یہ معاملہ کیا ہے، جس طرح کہا ہے کہ اللہ کا لشکر، اللہ کی فوج، حزب اللہ، اللہ کا لشکر. تو اللہ کا لشکر کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی کس کا لشکر ہے؟ جس کا لشکر ہے وہی اس کا سالار ہے، وہی اس کا جو کہیے کہ اصل حامی یا کوئی اس کا مالک وہی ہے.
تو اس اعتبار سے اس کے لشکر کا حصہ بن کر اور اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چل کر ہم اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، اور جب ذمہ داری کی ادائیگی اس مقام تک پہنچ جائے کہ جہاں اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی اس کے نتائج دکھائے تو وہ ہمیں حاصل ہو جائیں گے، ورنہ ہمارا جو کام ہے وہ ہمیں کرتے چلے جانا ہے۔ تو بنیادی طور پر اس معاملے میں کسی کی طاقت سے مروب ہو جانا، کسی کے وسائل سے مروب ہو جانا، کسی کی ٹیکنالوجی سے مروب ہو جانا، اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اللہ کے مقابلے میں کسی کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ اگر آج بھی یہ بات کہی جائے، کوئی آج کے دور میں ہم سے یہ بات کہے، ذرا آپ کہتے ہیں نا چے پدی کا شوربہ، کہ صاحب دیکھو تو اپنی حالت تو دیکھو، اپنی اوقات تو دیکھو، اور باتیں دیکھو، کس کا مقابلہ کرنے کی بات کر رہے ہو، کس کے مد مقابل آ رہے ہو، کس کے منہ کو آ رہے ہو، یعنی اس طرح کی باتیں لوگ کہہ سکتے ہیں، کہتے بھی ہیں، لیکن بات یہ کہ اگر اس طرح کہا جائے، ایسے تو بات یہ کہ ایمان کی قوت کے مقابلے میں کوئی قوت نہیں ہے، ایمان کی طاقت کے مقابلے میں کوئی طاقت نہیں ہے، اور ایمان جس کے پاس ہے اور شریعت جس کے پاس ہے، اس پر عمل جس کے پاس ہے، اس سے زیادہ گویا کہیے کہ باوسائل اور طاقتور اور ہر چیز، یعنی ساری باتیں اس کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں، وہ زیادہ کوئی بھی نہیں ہے۔ دنیاوی طور پر کسی کا پلڑا کسی چیزوں میں بھاری ہو سکتا ہے، لیکن یہ اس سے زیادہ کہیے کہ طاقتور اور اس سے زیادہ قیمتی چیزیں جو ہمارے پاس موجود ہیں، دوسروں کے پاس تو موجود ہی نہیں ہے، وہ ان کے پاس وجود ہی نہیں ان چیزوں کا، اللہ کی مدد، اللہ کا ساتھ، یہ سب چیزیں۔ تو یہ تو ایک الگ پہلو ہے کہ اس حوالے سے ہم سوچیں، لیکن اگر اس معاملے میں ویسے بھی جو آج کی ہماری صورتحال ہے، ہمارے حالات ہیں، ان کے مقابلے میں دیکھ کر کوئی کہے بھائی اس سے ساتھ، یعنی کسی بڑی سے بڑی دنیاوی طاقت کے مقابلے میں، یعنی دنیا کی جو طاقتیں ہیں جو کہیے کہ اس طرح سے منظم ہو کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوتے ہیں، ان کے ملکوں پر ہوتے ہیں، سب چیزیں ہیں، یعنی کسی کا بھی آپ لے کر اس طرح دیکھا جائے، موازنہ کیا جائے، تو بات کیا سامنے آئے گی کہ یہ صاحب یہ تو ہاں کوئی توازن نہیں ہے، کوئی طاقت کا کچھ معاملے میں، اور کوئی موازنہ نہیں کیا سکتا، وہ کہاں ہم کہاں۔ لیکن جب اللہ کے مقابلے میں کیا جائے، اللہ کے مقابلے میں کیا جائے، تو پھر ساری دنیا مل کر بھی اور سارے وسائل ساری چیزوں کے ساتھ مل کر بھی مد مقابل آئے، تو اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ یہی مثال جو اللہ نے دی کہ پھونکوں کی حیثیت ہوگی، کہ پھونک سے اللہ کے نور کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے نظام کو مٹا سکتا ہے؟ ممکن نہیں، یعنی اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں۔ پھونک کیا چیز ہوتی ہے؟ تو اس اعتبار سے یہ بات جو یہاں بیان کی جا رہی ہے، یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے، بلکہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ کے مقابلے پر جتنے بھی آئے سب کے سب نابود ہو گئے، یعنی کوئی بھی آج باقی نہیں، بڑے بڑے آئے، یعنی آپ دیکھیے اگر ہمارے سامنے جو قرآن ہمارے سامنے تاریخ بیان کرتا ہے، جس میں بڑے بڑے نام ہمارے سامنے آتے ہیں، چاہے وہ قوم عاد کے لوگ ہوں، یعنی ان کے سردار ہوں، یا قوم سمود کے لوگ ہوں، یا پھر فرعون کی بات آ جائے، یا پھر کوئی کہ یہ نمرود کی بات آ جائے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بڑے بڑے جو ظالم یہ جو بنے ہوئے تھے سارے سردار، ان کی بات آ جائے، کوئی بھی باقی نہیں ہے، کچھ بھی، سب کے سب ختم ہو گئے، نابود ہو گئے۔ جتنے نظریے دنیا کے اندر آئے، اور آج بھی کہیے کہ دنیا ان کے نظریات کا قبرستان ہے، یعنی یہ بہت سے ملیں گے آپ کو، ایسا بھی ہوا، یہ بھی کبھی دنیا میں یہ چیز پوچھی گئی، اس کا ایک مقام تھا، ایک نظریہ دنیا میں یہ بھی آیا تھا، فلاں لے کر آیا تھا، فلاں لے کر آیا تھا، آپ کو ملے گا نا سارے کے سارے، یہ رومی تھے، ان کی تہذیب کیا تھی، فلاں کیا تھا، لیکن سب کیا ہے؟ آج کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں، ان کا نام بھی نہیں۔ لیکن اسلام کیا ہے؟ اسلام آدم علیہ السلام سے لے کر اور آج تک اسلام موجود ہے، اور اپنی اصل شکل کے اندر موجود ہے۔ یعنی اس کا معاملہ یہ نہیں کہ صاحب اسلام سب سے قدیم دین کون سا ہے، سب سے قدیم جسے کہیں تو اسلام، اس سے قدیم تو کوئی بھی نہیں ہے، یعنی اس کے مقابلے میں جتنے بھی آئیں گے سب جدید کہلائیں گے، یعنی قدیم جو ہے اصل قدیم تو اسلام ہے، یعنی جو بھی اس کے بعد ہی آیا ہے، لیکن وہ سارے کے سارے کہاں ہیں؟ آج آپ دیکھیے کہ اس اعتبار سے اگر کوئی تحقیق کرے اور اس کے سامنے یہ بات آئے گا، جناب کتنے نظام دنیا میں اس کے مقابلے میں آئے، کتنے نظریے جو ہیں وہ پیش کیے گئے، اور آج کہاں ہیں؟ آج نہ وہ نظریے ہیں اور نہ نظریے پیش کرنے والے، سب ختم ہو گئے۔ یہ بھی ایک حقانیت ہے نا اس کی، اس لیے کہ اس کے ساتھ کون ہے؟ اللہ رب العالمین کی طاقت ہے، یہ اللہ کا دین ہے، لہٰذا اسے تو قائم رہنا ہے، اسے تو موجود رہنا ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ اس کے وابستگان جو ہیں جب اپنی ذمہ داری ادا کریں گے تو دنیا میں بالادست کو اس طرح سامنے آ جائے گا، ورنہ ظاہر سی بات ہے جو اس سے ٹکرائے گا وہ اپنا کام خود ہی ختم کرے گا، اپنا نقصان خود کرے گا، وہ معاملہ الگ اس کے ساتھ چلتا رہے گا۔ اور اہل ایمان جب اپنا ذمہ داری ادا کریں گے تو اللہ ایسے دنیا میں بالادستی دے کر ان کے ہاتھوں سے گویا کہیے کہ اس کی برکات اور خیر جو ہے ان کے اپنے حصے میں بھی آئیں گی، اور جو اس کے مد مقابل آئیں گے سزا پائیں گے۔ تو یہاں پر یہ بات بہت واضح طور پر ہمارے سامنے رکھ دی گئی ہے کہ ان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، یعنی صدیوں نے کیا کچھ نہیں کر لیا، جو کچھ جس کے کفر نے ہمیشہ جو اس کے بس میں تھا وہ دین اسلام کو زد پہنچانے اور اسے نقصان پہنچانے کے لیے کیا، یعنی کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں کہتے ہیں ایسی چالیں چلی کہ واقعی اس سے پہاڑ ٹل جائے،
مگر اللہ کے مقابلے میں کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کتنی چالیں چلیں، تو چالوں کی بات ہے۔ اور جو کچھ انہوں نے سب کچھ لگایا ہے، یعنی سب کچھ لگایا اس معاملے میں، وہ کئی جانیں دے دی ہیں انہوں نے، اپنے مال ختم کر دیے ہیں، اپنی اولادوں کو ختم کیا، کچھ کیا ہے، لیکن کوئی حاصل کچھ بھی نہیں، کوئی نتیجہ نہیں نکال سکے۔ تو اس اعتبار سے اللہ رب العالمین یہ بات ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ یہ ان کا چاہنا ایک طرف جس کی کوئی حیثیت نہیں، اور جو اللہ کا چاہنا ہے، اللہ کا چاہنا کیا ہے؟ ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، یعنی اللہ کا فیصلہ کیا ہے کہ اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، چاہے کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ تو دین تو آج مکمل صورتیں موجود بھی ہمارے پاس، اور اب اس کے نفاذ کا معاملہ ہے، یہ بھی اللہ جب چاہے گا اس کام کو لے لے گا، اور یہ دور آئے گا کہ دین دوبارہ سے پھر سے جو ہے یہ غالب ہو۔ اور جس وقت یہ آیات نازل ہو رہی تھی اس وقت یہ دین غالب ہوا، اور دین غالب ہونے کے بعد اس طرح غالب ہوا کہ کوئی اس کے سامنے موجود نہ رہا، یعنی یہ اس طرح سے غلبہ حاصل ہوا کہ سب مغلوب ہو گئے۔ تو یہ چیز اپنی جگہ پر واضح ہے، اور اس آیت کو ہمارے لیے بڑے اعتماد کی اور بڑے یقین کی کیفیت اس سے حاصل ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد کی جو دوسری آیت ہے، اب یہ بات اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ یہ فوق الفطری طریقے سے یہ کام نہیں ہونا ہے، یعنی یہ کام جب اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، اب اللہ کیا کرے گا؟ اس کے لیے تو ایک حکم دینا کافی ہے، کن فیکون، وہ کہے ہو جا اور ہو جائے گا معاملہ، اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ یعنی وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن اس نے اس کے لیے طریقہ کیا کیا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ اسی نے، وہی اللہ جس کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ اپنے دین کو مکمل کر کے رہے گا، اسی نے اپنے رسول کو ہدایت و دین حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ اور کس نے بھیجا ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اسے تمام جن سے دین پر غالب کر دے، تمام ادیان پر غالب کر دے، ولو کرہ المشرکون، خواہ مشرکوں کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ تو اب یہ بات واضح طور پر بیان کر دی گئی، بتا دی گئی کہ یہ کام کس کے ذریعے سے کیا جائے گا، کس طرح سے کیا جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ رسول کس کا ہے؟ اللہ کا نمائندہ ہے، یہ جو اس کے ماننے والے یہ کس کے بندے؟ اللہ کے بندے، اللہ سے وابستہ ہونے والے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ کام ان کے سپرد کیا ہے، اللہ رب العالمین نے یہ کام ان کے سپرد کیا ہے، ورنہ وہ اپنا کام جسے چاہے لے، اس کو تو وہ ظاہر سی بات ہے کسی کا پابند نہیں، کوئی مسئلہ نہیں اس کے لیے۔ تو یہ بات یہاں پر وہ بیان کر دی ہے، ہمارے سامنے رکھ دی گئی کہ اللہ رب العالمین نے یہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال یہاں پر ہمارے سامنے، انہی کے پاس اوپر یہ آیت نازل ہو رہی ہے، اور انہی کے دور میں انہی صحابہ کرام کو سنائی جا رہی ہے۔ تو یہاں پر یہ بات واضح کر دی گئی کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جو مشن آپ کے سپرد کیا تھا، اس میں سے ایک یہ بھی تھا، یا وہ کہیے کہ اس کی ایک منزل حتمی یہ بھی تھی، یعنی یہ تو آغاز جب کام آدمی شروع کرتا ہے تو اس کے سامنے اس کی منزل بھی ہوتی ہے، کہاں تک جانا ہے، یہاں تک جانا ہے۔ اب اس کا کام کیا ہے؟ پیش قدمی کرنا۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب منصب رسالت کے حوالے سے ہمارے سامنے متعدد چیزیں آ جاتی ہیں، ہم جب دیکھتے ہیں قرآن مجید کے اندر ہمارے سامنے بات آتی ہے، اللہ رب العالمین نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یعنی اتنی بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کر، یعنی گواہی دینے والا، بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اپنی اذن سے اپنی طرف دعوت دینے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ اب یہ بات کیا ہے؟ یہ بنیادی کام، پہلا کام یہ آ گیا۔ اب اس کی بنیاد پر کیا ہے؟ یعنی پہلا کام تو یہی کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا دین پہنچایا جائے، اللہ کی بات بتائی جائے، دعوت دین جو ہے ان کے سامنے رکھی جائے۔ اب اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا سامنے آتا ہے؟ جو لوگ اس دعوت کو قبول کر لیں انہیں منظم کیا جائے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یعنی یہ ساری بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ اللہ نے اہل ایمان پر جو احسان کیا وہ خود انہی کے اندر سے ایک رسول اٹھایا جو انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اپنی اس کی آیات ان پر تلاوت کرتا ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ یہ سب باتیں، یعنی اب یہ اس اجتماعیت کو قائم کرنا، اس اجتماعیت کی تعلیم، تربیت، تزکیہ، اور اس کے ذریعے سے اب یہ کفر کے ساتھ جو ہے مد مقابل ہے، یعنی اللہ کے دین کو قائم و نافذ کرنا، غالب کرنا، یہ اگلا اقدام ہے۔ تو یہ بات اپنی جگہ ہے کہ بعض رسول ایسے بھی ہمارے سامنے آتے ہیں، جن کے انبیاء ایسے آتے ہیں جن کی تاریخ قرآن مجید نے ہمارے سامنے رکھی، کہ جنہوں نے آنے کے بعد پہلا کام کیا، اور پہلا کام کیا دوسرے کا مرحلہ نہیں آیا سامنے، ایسا بھی ہو گیا۔ یا ایسا ہوا کہ دوسرے کا مرحلہ سامنے آیا، کچھ لوگ منظم ہوئے، لیکن تیسرے مرحلے کی طرف جو ہے پیش رفت کرنے کا موقع نہ مل سکا، یعنی بہت معمولی سی تعداد رہی، بہت تھوڑے سے لوگ رہے، یعنی
یہ بات ہمارے سامنے. لوط علیہ السلام جو ہے اپنے قوم کو دعوت دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب عذاب آیا تو کیا ہوا؟ سوائے ایک گھر کے ہم نے وہاں کوئی مسلمانوں کا گھر نہ پایا. یعنی یہ بات سامنے آ گئی. تو ایک گھر سے مراد کیا آ گئی بات سامنے؟ یعنی خود لوط علیہ السلام کا گھرانہ تھا, اس کے اندر بھی ان کی بیوی موجود نہیں تھی. تو غرض یہ کہ یہ بات جو ہمارے سامنے آ جاتی ہے, یہ جو کیفیت ہے, اس میں یہ بات واضح ہے کہ یہ جو ذمہ داریاں ہیں یہ مرحلہ وار آگے چلتی چلی جاتی ہیں. تو بالآخر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بات واضح فرمائی. اور چونکہ آپ تو خاتم النبیین ہیں, یعنی آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آنا, کوئی نبی نہیں آنا, لہذا اللہ تعالیٰ نے تمام حیثیتیں آپ کی ذات کے اندر جمع کر دی. یعنی یہ انقلاب بھی آپ کے ہاتھوں انجام پایا, یہ سب کچھ ہوا. تو اس اعتبار سے یہاں پر یہ بات بتا دی گئی کہ رسول کے ذریعے سے کام. تو اب یہ بات کہ اصل منزل جو ہے, یعنی یہ جہاں تک جانا ہے کہ دین پورا کا پورا نافذ و قائم ہو جائے, غالب ہو جائے. اور ظاہر سی بات, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. یہ سورۃ نصر جس میں اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ جب اللہ کی طرف سے فتح آ گئی اور آپ نے دیکھا کہ لوگ فوج در فوج دین کے اندر داخل ہونے لگے, تو پھر اب اس کے بعد کیا کہا؟ بس اپنے رب کی حمد کرو, تسبیح کرو اور اس کے ساتھ استغفار کرو, اور بڑا توبہ قبول کرنے والا. تو اس صورت کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ آخری صورت ہے جو نازل ہوئی صورت کے اعتبار سے. تو اب اس صورت کے بارے میں کیا کہا گیا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے واپسی کا یعنی اشارہ اس کے اندر دے دیا گیا کہ بس کام ختم ہو گیا, اب واپس چلنا ہے, اللہ کی طرف بھی واپسی ہے. تو اس اعتبار سے کام پورا ہو گیا, یعنی اس جب دین غالب ہو گیا کام مکمل ہو گیا. یعنی اسے تو یہ غلبے کی بات جو ہے یہ اپنی جگہ پر وہ مقام ہے. اب اس طرف اس پیش قدمی کرنا, چلنا اور اس منزل تک جانا. لیکن جس آدمی کے سامنے منزل نہ ہو کدھر پیش قدمی کرے گا, کہاں جانا چاہے گا؟ دیکھیں جب منزل کا معاملہ سامنے ہوتا ہے تو ہر چیز اسی کے اعتبار سے ہوتی ہے, دعوت بھی اسی چیز کی دی جاتی ہے. یعنی اگر اللہ کو الہ واحد ماننا ہے تو اب الہ واحد کی پوری تعریف سامنے رکھی جائے گی. یہ نہیں کہ اس وقت اس کا صرف جو ہے لائق پرستش ہونا بیان کیا جائے اور لائق حکمرانی صرف اس کے لیے یہ اس موقع پر کیا جائے جب وہ مرحلہ آئے گا. ایسا نہیں, پہلے دن ہی بتایا جائے گا, پہلے دن ہی اللہ کی صفت الوہیت کے ساتھ صفت حاکمیت بھی بیان کی جائے گی. یعنی اللہ کے ساتھ جو ہے وہ الہ ہے اور الہ واحد ہے, اور اسی اعتبار سے وہ حاکم اعلیٰ بھی ہے, اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اذ الحکم الا للہ, یعنی یہ چیز جو ہے. تو یہ دعوت کا مرحلہ جو ہے, دعوت کے میدان میں دعوت کس چیز کی دی جا رہی ہے؟ یعنی یہاں لوگ سوچتے ہیں شاید دعوت کا مرحلہ دوسرا ہے, پر دعوت تو اسی چیز کی تو دی جا رہی ہے کہ الہ واحد ہے وہ اللہ رب العالمین ہے, اور الہ واحد کے اندر یہ تمام چیزیں اس کی تعریف کے اندر آتی ہیں کہ بلاخر اسی کی حکمرانی حاکمیت قائم ہونی چاہیے. اس کے اندر شامل دعوت میں جو دعوت کے اس جز کو ختم کر دے, یعنی الہ کی صحیح تعریف و تشریح بیان نہ کرے اور اس معاملے میں کچھ کم پر راضی ہو جائے تو اس نے دعوت ہی پوری نہیں دی ہے, دعوت ہی نہیں ہے. تو یہی دعوت تھی جس نے جو ہے گویا کہیے کہ یہ سارے ان کے احبانوں میں ہلچل مچائی تھی اور ان کے لیے مسئلہ پیدا کر دیا تھا. مشرکین مکہ کا معاملہ ہو یا اس سے پہلے جس رسول نے بھی جب بھی دعوت دی ہے تو وہ سمجھ گئے تھے معاملہ کہاں تک چلا جائے گا. فرعون نے کیسے کہہ دیا کہ یہ تو ہمارا سارا نظام تبدیل کر دینا چاہتا ہے, یہ قبضہ کر لینا چاہتا ہے. اسے پتا تھا کہ اس کا نتیجہ سیاسی بالادستی کی صورت میں آئے گا اور اس کی سیاسی جو ہے مغلوبیت کی صورت میں چلا جائے گا. تو یہ لفظ الہ میں خود یہ دعوت تو اپنی جگہ موجود ہے. تو اس اعتبار سے یہ پہلا مقام ہمارے سامنے ہے. تو یہاں پر یہ بات واضح رہنی چاہیے, سامنے رہنی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعوت ہے وہ پہلے دن سے یہی ہے. یہ نہیں ہے کہ پہلے دن سے کچھ اور دعوت. سورۃ توبہ اب نازل ہو رہی ہے, یعنی یہ جو موقع ہے آخری موقع ہے ہمارے سامنے آتا ہے, یعنی غزوہ تبوک کے بعد یہ صورتحال ہے. اس سے پہلے سورہ صف جو ہے وہ تو مکی صورت ہے, معاف کیجئے وہ مدنی صورت ہے. اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین جو ہے یہ بات ہمارے سامنے رکھتے ہیں, لیکن فتح مکہ سے پہلے کی صورت ہے. یا سورہ فتح میں یہ بات ہو رہی ہے وہ بھی فتح مکہ سے پہلے کی صورت ہے, اور وہاں کسی اور حوالے سے اس بات کو بیان کیا گیا. تو غرض یہ کہ یہ چیزیں اللہ رب العالمین ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ آج بھی جب بھی دعوت کی بات ہوگی تو یہ بات اہل ایمان کے سامنے رہنی چاہیے کہ انہیں اس کام کے لیے کہاں تک ہے, ان کی منزل کیا ہے, ان کا مقصود کیا ہے, ان کے ذمہ کام کیا کیا گیا ہے, تو اسے وہ پورا کریں گے. تو یہاں بھی اللہ رب العالمین یہ بات بتاتے ہیں کہ اسے تمام جن سے دین پر غالب کرے. تو اب اس میں جو لفظ استعمال ہوا, الدین کا لفظ استعمال ہوا اس کے اندر, لیظہرہ علی الدین کلہ, پہلے بھی آیا رسولہ بالہدیٰ, اللہ نے وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے بالہدیٰ, ہدایت کے ساتھ, اور دین حق کے ساتھ. ہدا اور دین حق یہ دو الفاظ جو اس کے لیے استعمال ہوئے. اب اسی اعتبار سے یعنی دین کی تشریح بھی ہم اس سے پہلے کئی مقامات پر کر چکے ہیں.
تو اب اس پورے نظام جو اللہ رب العالمین نے دیا اور وہ ہدایت جس کی طرح سے جس حکمت کے ساتھ اس کو نافذ کیا جائے گا، قائم کیا جائے گا، جس طریقے سے اس کام کو عمل میں لایا جائے گا، یہ سب اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ اور اب اس کا مقصد کیا ہے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ یہ جو دین، جن سے دین کی جو بات اس کے اندر کہی گئی کہ جو دین کا اصل مفہوم ہے، یعنی نظام زندگی، ایسے تمام وہ نظریہ حیات جو نظام زندگی کی تعریف میں آتے ہیں، یعنی وہ تمام کے تمام جو لوگوں کے سامنے، یعنی جو ان کی اجتماعی زندگی، انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک کے لیے اصول، ضابطے، قاعدے طے کرتے ہیں، ان تمام کو مغلوب کر کے اس کو قائم کر دیا جائے۔ یعنی اب سب کا نظام زندگی کیا بنے گا؟ یہ بنے گا۔ اب جیسے کہ پیچھے یہ بات گزر چکی ہے، ابھی جو میں نے پڑھی تھی، جس میں کہا کہ ہاں جزیہ دیں اور رہیں، ٹھیک ہے، چھوٹے بند کر رہے ہیں، وہ اپنی ذاتی زندگی کے اندر، اپنی انفرادی زندگی کے اندر جو چاہیں، جو طریقہ اختیار کرنا چاہیں اور جس دین پر عمل کرنا چاہیں، اس کے لیے انہیں چھوڑ دیا گیا، آزادی دے دی گئی ہے، ٹھیک ہے، ناپسند صحیح، لیکن آزادی یہ کر سکتے ہو۔ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ جزیہ دے کر رہ رہے ہیں، چھوٹے بن کے رہ رہے ہیں، لیکن جو گویا کہیے کہ اجتماعی معاملات معاشرے کے اعتبار سے، یعنی اگر 4 آدمی گویا کہیے کہ یہ مشرک ہیں یا کسی اور دین کے ساتھ اختیار کیا ہوا ہے، تو اپنے ذاتی، یعنی 4 آدمی کی زندگی کے حوالے سے اپنی شادی بیاہ، اپنے معاملات، اپنے رسوم و رواج جو ان کی ذات کے تک ہے، اس کے لیے ان کو گنجائش ہے ان کے لیے، لیکن جو نظام بنا ہے دنیا کے لیے، اس کی کوئی حق انہیں نہیں دیا جا سکتا، نہ دنیا ان کی ہے اور نہ انہیں یہ حق دیا جا سکتا ہے کہ وہ اس دنیا پر اپنا نظام چلائے۔ دنیا اللہ رب العالمین نے بنائی ہے، یہ ساری مخلوق اسی کی ہے، لہذا اسی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس ساری دنیا کے انسانوں کے لیے نظام تجویز کرے، بتائے، جس میں تمام کے لیے اللہ تعالیٰ نے عدل کا اور امن کا معاملہ جو ہے رکھا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ تعالیٰ بات بیان کر رہے ہیں کہ یہ آپ کو اس پر یہ کام کیا گیا، اور یہ کام کیسا ہے؟ اب اس میں جو کہا گیا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، پیچھے کہا کہ اس کے لیے اللہ اپنے کام کو مکمل کرے گا، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اب یہاں پر وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ کی بات کہ دونوں کو جمع کیا اللہ نے۔ اب آپ دیکھیے اس میں یہ بات بیان کر دی گئی ہے، اس میں یہ بات پیغام دے دیا گیا ہے کہ یہ ایک ایسا کام ہے کہ جسے پسندیدگی حاصل نہیں ہوگی مشرکین کے درمیان۔ بات سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ یعنی یہ بڑی اہمیت کی بات ہے۔ آپ سوچیں بھائی، سب کو راضی رکھتے ہوئے کام کرنا، سب کو، کسی کو شکایت نہ ہونے پائے، تو شیطان کو تو شکایت ہوگی، ہمیشہ ہوگی، شیطان کبھی چاہتا، شیطان تو آئے اسی کام کے لیے کہ یعنی انسانوں کو جو کامیاب نہ ہونے دے، اسے تو کبھی یہ پسند نہیں ہوگا کہ انسان کامیاب ہو جائے۔ تو یہ بات سوچنا کہ سب لوگ، تو یہ بتا دیا گیا کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ اس معاملے میں وہ آپ کے ساتھ تعاون کر کے اسلام کی بالادستی کے لیے کام کریں۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، خواہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو، آپ کو اپنا کام کرتے چلے جانا ہے۔ اب اس ناگواری کے کیا کیا اظہاریے ہوں گے، کیا کیا بیانیے اس کے ہوں گے، کیا کیا اس کے نتائج سامنے آئیں گے، انگیز کرنے، برداشت کرنے، قبول کرنے، ان سے گزرنا ہے۔ اب کیا کریں بھائی، انہیں تو پسند ہی نہیں بات، یہ پسند ہو یا نہ ہو، کام تو یہ کرنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے سورہ شورى کے اندر جہاں پر اس دین کو قائم کرنے کی ہدایت دی ہے، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، آپ واضح طور پر یہ بات بتائیے، یعنی جب کہا کہ یہ اس دین کو قائم کرو، ایسے متفرق نہ ہو جاؤ، اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہہ دی کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، یہی تو اصل بات ہے، یہی جو دین کا قیام ہے، باقی سب کام چلیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، باقی سارے نظام عبودیت کے ویسے جو ہے آپ ٹھیک ہے مذہبی بنیادوں پر آپ جو چاہے اختیار کریں، آپ جو چاہیں رسمیں اختیار کر لیں، جو رواج چاہیں بنا لیں، آپ عید الفطر منائیں، آپ عید الاضحیٰ منائیں، آپ کچھ بھی بنائیں، روزے رکھیں، نمازیں پڑھیں، اس زکوٰۃ کا نظام بنا لیں، بھلے یعنی جب تک ہم تک کوئی رکاوٹ زد نہیں پڑتی ہے، تو جب تک بات جو چلے گی کوئی رکاوٹ نہیں، تعاون بھی کریں گے، سب چیزیں ہو جائیں گی، سارے معاملات ہو جائیں گے۔ لیکن جہاں یہ بات کی کیا دین کا نظام قائم، یعنی زکوٰۃ دے، سود کو ختم کرنے کی بات نہ کریں، بے شک اپنا چلاتے رہیں، یہ کام اپنی جگہ چلے گا، سودی نظام زندگی کا یعنی معاشی سسٹم کا معاملہ۔ لیکن جب اس پر آ جائیں گے کہ یہ نظام غالب ہونا چاہیے، یہ نظام قائم ہونا چاہیے، اس کے مد مقابل جتنے نظام ہیں سب کو مغلوب ہونا چاہیے، یہ بات قابل قبول نہیں۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، یہی بات انہیں بڑی ناگوار گزری ہے، اس کی طرف تم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، اس کی طرف تم انہیں دعوت دے رہے ہو، یعنی کہ دنیا میں اللہ کا دین، اللہ کا نظام قائم ہے۔ تو یہ بہت واضح بات ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے،
اس کے اندر کسی قسم کی کوئی یہ کہ ایسی کجی نہیں کہ آدمی کے سمجھ کا پھیر ہو. بات اصل میں یہی ہے کہ جو جیسے کہتے ہیں نا ایک مریض ہوتا ہے اپنے مرض کو پہچانتا نہیں ہے، طبیب کو بھی وہ اپنا دشمن سمجھنے لگتا ہے. بعض مریض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو صحت مند سمجھتے ہیں، اپنے طبیب کو بھی نہیں پہچانتے. تو ایک طبیب کی حیثیت سے دنیا کا جو نظام بگڑ گیا ہے اور اس نظام کو درست کرنے کے لیے اللہ نے کام ہمارے والے کیا. تو ٹھیک ہے، نہ سمجھیں، جب یہ قائم ہو جائے گا تو سب کی سمجھ میں آئے گا کہ دیکھو کیا چیز تھی جو تمہارے لیے تھی، کتنی مفید تھی. تو اس اعتبار سے یہ کہہ دیا کہ یہ کام آپ کو کرنا ہے، تو یہ کام اہل ایمان کو کرنا ہے. لیکن یہ بڑی کہیے کہ افسوس کا مقام ہے یا ایک بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ آج اہل ایمان بھی اپنی اس ذمہ داری سے کما حقہ آگاہ نہیں ہے. آج اپنی ذمہ داری سے وہ کہیے کہ بہت ہی ابتدائی مرحلے کے اندر، اور یہ دعوت کے معاملے کے اندر بھی جزوی، یعنی اس اصل دعوت کو پیچھے رکھتے ہوئے، اس کی بات نہ کرتے ہوئے، اور اس طرح سے ٹھیک ہے مراحل تو اپنی جگہ پر ہیں. بات تو پہلی پوری بیان، عقیدہ تو پورا ہوتا، عقیدہ آدھا نہیں ہوتا. عقیدہ کا ہے بھئی عقیدے کے اندر ابھی تھوڑا بیان کریں گے، پھر تھوڑا سا بعد میں بیان کریں. ٹھیک ہے، تفصیل کی بات، اس کی تشریح کی بات، اس کو پوری طرح سے ذہن نشین کرنے کی بات، لیکن بہرحال بات تو آئے گی، بات سامنے رکھی جائے گی مکمل طور پر. تو اسی طرح سے یہ دعوت کا جو معاملہ ہے، یہ پوری دعوت جو ہے اسے یہ دینی ہوگی، بتانی ہوگی کیا مقصد ہے مسلمان کا. اور پھر ظاہر ہے بات اس کے سامنے ہوگی کہ یہ سب کام کرنے کرنے کے لیے تیار بھی ہوگا، آمادہ بھی ہوگا. یہ شروع سے اس کے سامنے بات آئے گی. جب شروع سے وہ اس بات سے آگاہ ہی نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں کہاں سے اب یہ بات لے آئے نکال کر، کدھر سے آ گئی. تو آج اہل ایمان جو ہے اپنی اس ذمہ داری کو جو اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں عطا فرمائی، اس امت کی ذمہ لگائی ہے، اس ذمہ داری سے پوری طرح واقف نہیں ہے، آگاہ نہیں ہے. تو ظاہر ہے اس کے لیے کوشش کرنے کے لیے بھی جو اس کے طریقے ہیں، یعنی سب سے پہلا طریقہ تو یہی ہے اس دین کو خود سمجھنا، اپنی ذات پر اسے قائم و نافذ کرنا. یعنی اسے قائم و نافذ کرنے کی بات یہ جو اس کا اظہاریہ جگہ ہے نا، لیظہرہ علی الدین کلی، جو اس کا اظہار ہوگا، اظہار دین حق، یہ کہاں سے شروع ہوگا؟ یہ تو اپنی ذات سے شروع ہوگا. اظہار دین حق کا اس ذات پر ہی نہیں ہے. یہ ذات جو ہے اس دین کا اظہار کا ذریعہ نہیں بن رہی ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے ایک مسلمان ہے یا ایک غیر مسلم ہے، تو کیسے بات چلے گی؟ تو اپنی ذات سے ہی کام شروع ہوگا، اپنی ذات سے لے کر اپنی زمین سے شروع ہوگا، اپنی گرد و پیش سے شروع ہوگا، اپنے کہیے معاشرے سے ہوگا، اپنے ملک سے ہوگا، اور ایسی دنیا دیکھے گی اس کو، پھر یہ آگے بڑھے گا، آگے تک دعوت جائے گی، بات پہنچے گی، معاملات آگے بڑھیں گے. تو بنیادی طور پر جب اس اہمیت کو سمجھا جائے گا اور اسے اختیار کیا جائے گا تو معاملات آسان ہوتے چلے جائیں گے. لیکن جب تک اسے سمجھا نہ جائے، اسے اختیار نہ کیا جائے تو بہت ہی مشکل نظر آتا رہے گا. اللہ رب العالمین نے کوئی چیز بھی انسان کی وسعت سے باہر نہیں رکھی ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. اے ایمان لانے والو، ان اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو ان کو جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور پہلوؤں کو اور پیٹھوں کو داغا جائے گا. یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو. اس آیت میں ان دو آیات کے اندر جو بات ہمارے سامنے رکھی گئی ہے، دیکھیے پہلے بات ہو رہی تھی دین کے غلبے کی. اب ظاہر سی بات یہ کام پہلے والوں کے بھی حوالے کیا گیا تھا، ہمارے حوالے کیا، ہم سے پہلے والوں کے بھی حوالے کیا گیا، بنی اسرائیل کے حوالے بھی یہ کام تھا. اب وہاں رکاوٹ کہاں پیدا ہو گئی، معاملات کہاں سے بگڑ گئے، کدھر سے کیا ہو گیا کہ جن کے ذمے تھا کہ یہ کام، اس کام کو لے کے چلنا اور اس طرف رہنمائی کرنا اور یہ ذمہ داری ادا کرنا، وہیں سے معاملہ دنیا پرستی کا پیدا ہو گیا. وہیں سے معاملہ کیا ہو گیا کہ دنیا پرستی کا پیدا ہو گیا، یا دنیا کے اندر جو ہے منہمک ہونے کا اور دنیا بھی معاملات کے اندر اس طریقے سے غرق دنیا ہو جانے کا کہ اصل چیز جو ہے اس سے پہلو تہی کی جانے لگی. تو اللہ رب العالمین انہی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ اہل کتاب کے جو اکثر علماء اور درویش ہیں، ان کا حال کیا ہے؟ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، یعنی باطل طریقے سے لوگوں کے مال کھانا. اب باطل طریقے جتنے بھی ہو سکتے ہیں، باطل طریقے. اب آپ دیکھیے
ایک بات تو یہ آتی ہے جس میں اللہ رب العالمین ہم سے بات کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموال الناس بالباطل، یعنی الگ سے ایک ہدایت آتی ہے، پھر وہ یعنی تمام انسانوں کے لیے باطل طریقے سے ایک دوسرے کے مال نہ کھا جاؤ، اس کے اندر پھر وہی تمام طریقے جس کے اندر انسان دھوکہ دے کر تجارتی معاملات کے اندر بے ایمانی کر کے، یعنی جو بھی طریقے اس کے، لیکن وہ طریقے کیا ہیں؟ عام طور پر وہ طریقے کس طرح کے ہوتے ہیں؟ یعنی آدمی کاروباری معاملات کے اندر کوئی بددیانتی کرتا ہے، کوئی ذخیرہ اندوزی کر لیتا ہے، کوئی گویا کہ یہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، کوئی جوئے کا چکر چلا دیتا ہے، یعنی مختلف چیزیں باطل طریقے سے سارے طریقے وہاں پر سامنے آئیں گے۔ جو جس راستے میں ہے اس راستے سے وہ کام باطل بنا سکتا ہے، کر سکتا ہے۔ ایک صحیح راستہ ہوتا ہے، ایک غلط راستہ ہوتا ہے، لیکن یہ جو علماء کی بات آ گئی اور درویشوں کی بات آ گئی، یہ باطل طریقے سے مال کھاتے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تجارت کی بات، تجار تو نہیں ہے، یہ کوئی قمار باز تو نہیں ہے، یعنی یہ کوئی ایسا کام، ان کا معاملہ کیا ہے؟ ان کا معاملہ دین کے معاملے میں، ظاہر ہے جس کی جو فیلڈ ہے، جس کا جو مرحلہ ہے، جو کام ہے، اسی کے اندر کام کرے گا۔ تو یہ جو کام انہوں نے کیا، یہ جو علماء بنی اسرائیل تھے، انہوں نے جو معاملہ کیا، انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا کہ لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھانے کے لیے، کہ جو رسوم و رواج بنائے، جو مسئلے پیدا کیے، جو سارے سسٹم بنائے، یہ سارے کے سارے بنا کر، اور اس طریقے سے دین کے نام پر لوگوں سے وہ چیزیں اپنے قبضے میں، اپنے ذمے لینی شروع کر دیں۔ یعنی معاملات آئے سامنے سارے کے سارے، اس طرح سے آگے بڑھاتے چلے گئے۔ آپ یہ دیکھیے بات آئی کہ ہمارے سامنے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین یہ بات ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیے اس سورۃ الانعام کے اندر، یہ ہم پیچھے پڑھ کر آئے، اس میں یہ ساری بات ہے کہ جو اللہ کے نام کا ہے، اور یہ جو ہے اللہ کے جو شریک ٹھہرا رکھے ان کے نام کا ہے، اس کے اندر تقسیم کی کس طرح سے۔ اس معاملے میں آپ دیکھیں تو یہ بات سامنے آتی ہے، اس میں واضح طور پر بات ہے جو اللہ کے نام کے اللہ کے لیے وہ الگ اس کی مداد ہیں، اور جو اس اعتبار سے ان کی مداد وہ ساری وہ مذہبی طبقے کی طرف چلی جا رہی ہیں۔ آج بھی یہ بات اپنی جگہ پر ہے، یہ بات سوچنے کی ہے، سمجھنے کی ہے، دیکھنے کی ہے کہ جو لوگ اپنی ذاتی حیثیت کے اندر چیزوں کو اپنی طرف گویا کہ یہ موڑ لیتے ہیں، یعنی جو چڑھاوے کے نام پر آ جائے، کسی بھی بنیاد پر آ جائے، یعنی کون سا حق ہے، کون سی بنیاد ہے، کون سی دلیل ہے جس کی بنیاد پر اس کا رخ ان کی طرف ملتا ہے۔ قرآن و سنت کے حوالے سے تو کوئی بات ایسی نہیں ہے۔ تو یہ سارے کیا ہیں؟ وہ طریقے اختیار کرنا جس سے یعنی لوگوں کے مال ان کے قبضے میں آ جائیں، ان کے استعمال میں آ جائیں، ان کے تصرف میں آ جائیں۔ علماء بنی اسرائیل کا یہ قصہ تھا، ان کے یہ معاملات تھے۔ تو اس میں صرف یہی نہیں ہے کہ فتوے بیچنا، نذرانے لوٹنا، رشوتیں کھانا، اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام چیزیں بھی اختیار کرنا ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ فلو یعنی اس کا جو رخ ہے وہ ان کی طرف چلا جائے، وہ ان کو ملے۔ تو ایک تو یہ باطل طریقے سے، ظاہر سی بات ہے کہ جو طریقہ اللہ نے نہیں کیا اسے آدمی مال بنانے کے لیے اختیار کرے گا تو باطل ہی ہوگا۔ ساتھ ساتھ کیا ہے؟ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ بھائی صحیح راستے میں چلا جائے گا تو غلط راستے پہ کیسے آئے گا؟ پھنسے گا تو آئے گا ہمارے پاس۔ ایک تو بات یہ ہوتی ہے، بعض لوگ تو اس چکر میں ہوتے ہیں، پھنسے گا تو آئے گا، آئے گا تو پھر ہم دیکھیں گے۔ یعنی یہ تو آپ دیکھیں نا، یہ جو ان کے پاس طریقہ ہے عیسائیوں کے پاس، بھائی جتنے جرم کر کے آؤ اور آگے پادری کے پاس جو ہے اپنے جرائم کا اعتراف کرو، جرمانہ ادا کرو اور جاؤ، پھر سے پاک صاف ہو کر ختم، چھٹی ہو گئی بات۔ اب یہ جرمانہ جہاں جا رہا ہے وہاں جا رہا ہے، یعنی معاملات یہ اپنی جگہ پر ہیں، اس سارے مذہبی طبقے کے معاملات ہیں، اس کے پاس جا رہے ہیں، لیکن جرائم کریں گے تو آئیں گے تو تاوان دیں گے تو یہ سارا معاملہ ہوگا۔ ایک تو طرز معاملات اس اعتبار سے بھی ہیں، اور دوسری بات اسی لیے ہے کہ اگر لوگوں کے اندر صحیح دین کی سمجھ پیدا ہو گئی، اگر لوگوں نے دین کو سمجھ لیا، پہچان لیا، جان لیا، دینی شعور ان کے اندر پیدا ہو گیا، تو اپنا تو سارا معاملہ ختم ہو جائے گا، دکانداری سب چھٹی ہو جائے گی۔ معاملات کیا ہوں گے جب سارے لوگ اپنی جگہ پر اس اعتبار سے اس حد تک جو ہے سمجھدار ہو جائیں گے کہ کوئی کسی کے چکر میں نہیں پھنسے گا، تو ٹھیک ہے، پھر ہوگا تب بھی، لیکن پھر کیا ہوگا؟ وہی واجبی جو جیسا کہ ہونا چاہیے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ علماء حق کے لیے کوئی ان کی کوئی خدمت نہیں کرتا، یا ان کے لیے معاملات کیا ہوتے ہیں وہ زندگی نہیں گزار پاتے۔ علماء حق کے لیے بھی لوگ بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور علماء حق کے لیے جو اللہ نے رزق ان کے رکھا ہے وہ انہیں ملا کرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے تو علماء سو کا معاملہ ہے، یعنی ان علماء کا معاملہ ہے، ان بنی اسرائیل کے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے مثال کے طور پر رکھا ہے کہ ہم بھی کہیں ایسے نہ بن جائیں، ہمارے اندر بھی یہ چیز پیدا نہ ہو جائے کہ ہم بھی جو ہے گویا کہیے کہ اپنے مال بنانے اور اس کے کمانے کے چکر میں اور لوگوں کو صحیح دین کی سمجھ نہ آنے پائے۔ اگر یہ سمجھ گئے تو پھر اپنا کیا بنے گا؟ تو یہ بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ یہ ہر دعوت حق جو اصلاح کے لیے اٹھتی ہے اور جس کے اندر لوگوں کو صحیح دین کی سمجھ دی جاتی ہے،
اور جس میں انہیں گمراہیوں سے بچنے کی بات کی جائے یہ اسے سب سے پہلے اس کے راستے میں یہ رکاوٹ بن جاتے ہیں، اپنی فریب کاریوں مکاریوں سے جو ہے طرح طرح سے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ ہو گیا تو سارا کام ختم ہو جائے گا۔ تو یہ بنیادی بات جو اللہ نے اس مقام پر ہمارے سامنے رکھے، پھر اس کے بعد کیا کہا کہ اب جو یہ اس کے جو مال یعنی مفادات دنیا ہے، جو مال جمع کرتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو یہاں یہ بات بیان کی جا رہی ہے، اس کا نتیجہ نہایت بھیانک ان کے سامنے آنے والا، نہایت بھیانک صورت میں سامنے آئے گا کہ یہ مال و متاع جو جمع کیا یہ سب آخرت میں ان کے لیے عذاب کا ذریعہ بن جائے گا، آخرت میں ان کے لیے عذاب کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو اس اعتبار سے یہ ایک بات تو ان کے لیے ہو گئی، اور ایک بات اس حوالے سے جنرل اس بات کو یعنی عمومی طور پر اس کو لیا گیا کہ جو بھی اللہ کے زور چاندی کو جمع کریں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہ کریں، تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی پہلی بات کیا ہے جو ذمہ داری بنتی ہے وہ تو زکوٰۃ کی ادائیگی، یعنی مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، اس طرف ہم لے آئیں، اس لیے کہ اس سے عموم بھی حاصل ہے، اس پر جو ہے حدیث موجود ہے، اس میں کنز جسے قرار دیا گیا، کون سا مال جو اسے کنز کہا گیا، تو اس معاملے اس کو بھی اس اعتبار سے کہا کہ یہ اس کے اہل ایمان کے ساتھ تعلق بن جائے گا کہ کون سا مال کنز ہو جائے گا، کس کو جو ہے اس سے بچایا جانا ہے۔ تو اس کے لیے فرما دیا گیا کہ جو پہلی بات تو یہ کہ سونے چاندی جمع کرنا اور اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا، اللہ کے راستے کی جتنی بھی تعاملات ہیں اس میں پہلی چیز زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصاب کے اعتبار سے اور مقدار کے اعتبار سے اور مدت کے اعتبار سے متعین کی گئی، اگلی مرتبہ زکوٰۃ کی بات آنے والی ہے، انشاءاللہ کل سب کر سکیں گے، اس میں آئے گی یہ بات۔ تو یہ چیز اس کے اندر اس کے اعتبار سے کہا کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے تو وہ کنز ہے، اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے تو اس اعتبار سے اس کے لیے بات ہے کہ اس سے ان کی پیشانیوں پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ لیکن یہ بات بھی ہمارے لیے واضح رہنی چاہیے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح ارشاد موجود ہے اہل ایمان سے کہ تمہارے مال میں اللہ کا حق صرف زکوٰۃ نہیں ہے، اس کے سوا بھی ہے، یعنی جیسے کہ تقاضا وقت اور معاملات اور حالات ہیں اس کے سوا بھی کرنا کے لیے تیار رہنا چاہیے، یہ نہیں کہ بھائی زکوٰۃ دے دی اب ہم سے کچھ نہ مانگو، اب ہم سے کچھ مطالبہ نہ کرو، جیسے ابھی دیکھیے آگے آنے والا ہے غزوہ تبوک کے معاملے میں بات آئے گی، جب تک مطالبہ کیا گیا تو لوگ کس طریقے سے سب کچھ لے کر آئے۔ تو یہاں پر بنیادی طور پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو مفاد دنیا، یہ دنیاوی مال و متاع، یہ جس کے لیے تم نے اپنے دین کو داؤ پر لگا دیا، جس کے لیے تم لوگوں کو گمراہ کرنے کا ذریعہ بن گئے، یہ سب کا سب کل کیا نتیجہ نکلنے والا ہے، سب کا اس کا نتیجہ کل یہ سامنے آئے گا کہ یہی چیزیں تمہارے لیے عذاب کی صورت اختیار کر جائیں گی۔ تو ایک حدیث تو اس مضمون کے ہمارے سامنے آتی ہے، اس میں یہ بتایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن ایسی بھی صورت ہوگی، یا قبر کے بارے میں بات کی کہ یہ جو مال ہے یہ جس کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں کی گئی ہے، یہ ایک توق کی شکل میں انسان کی گردن میں ڈال دیا جائے گا، اور اس کا حال یہ ہوگا کہ وہ اس کے یا ایک سانپ کی صورت میں کہا گیا کہ سانپ کی صورت میں ہوگا، اس کے جبڑے پکڑ کر کہے گا کہ میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا مال، اور اسے ڈسے گا، یعنی یہ صورتحال بتائی اس اعتبار سے۔ اور یہ تو اس کے اندر بات آئی رہی ہے کہ اسی کو آگ میں تپایا جائے اور اسی سے پیشانیوں پہلوؤں پیٹھوں کو داغا جائے، تو یہی گویا عذاب کا ذریعہ بن جائے۔ تو اس اعتبار سے اس مال کی بیجا محبت اختیار کرنا یا اس کو غلط طریقوں سے حاصل کرنا، اور خصوصیت سے ایسے طریقے کہ جو دین کے خلاف جاتے ہوں، یعنی دین کی رکاوٹ بننے کا ذریعہ بنتے ہو، تو اس معاملے میں۔ اور دوسری بات یہ کہ جب حاصل ہو جائے چاہے صحیح طریقے سے حاصل ہو لیکن ان کا حق ادا نہ کیا جائے، یعنی اس سے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیا جائے، فرض زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، اور جب جو مطالبہ سامنے آ جائے اس کی اہمیت اس کی حیثیت کے اعتبار سے معاملات کرنے ہوں گے، تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ بات ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ یہی انسان کے لیے عذاب کا سبب بن جائیں گے، اور انہی کو گویا کہ انسان دیکھے گا یہ ہے میرا مال جو آج مجھے عذاب دینے کا ذریعہ بنا ہوا ہے، جسے جمع کر کے رکھا، سینت کر رکھا۔ تو اس اعتبار سے پہلی بات کیا ہے، صحیح طریقے سے کمایا جائے، دوسری بات کیا ہے کہ جہاں جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں وہاں خرچ کرنے میں پیچھے نہ رہ جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی مقدر۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔